بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہمزاد یا موکلات تابع کرنے کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جو نئے آئے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں تاکہ مجھے بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں پتہ چلے۔ اگر غلط ہے تو کمنٹ میں آپ مجھے آگاہ کریں کہ یہ غلطی ہے۔ اچھی لگے تو شیئر بھی کریں اور بیل کو آل پریس کریں تاکہ میری علمی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے، آپ کو مطلع ہوتی رہے کہ نئی ویڈیو آ گئی۔ تو آتے ہیں ہم اپنے مقصد کی طرف۔ موکلات جو ہوتے ہیں وہ کسی اسم، الفاظ یا کسی آیت کے مقصد کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ انسان اس کو اپنی کوشش کے ذریعے اپنے تصور اور ان معنی میں اپنا تصور ڈالتے ہوئے ایک شکل دیتا ہے جس کو موکلات کہتے ہیں۔ موکلات وہ آپ کے سامنے جو آپ ہی کو نظر آئے گا، آپ ہی کا حکم مانے گا، وہ آپ ہی کو اس کی شکل کے بارے میں کہ یہ موکلات کس شکل کا بنا ہے۔ ایک دوسری جو صورتحال جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بخشی ہے وہ ہے انسان کا اپنا ہمزاد۔ وہ جیسے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایک جن ہے، ایک موکل ہے ہمارا اپنا بھی، جسے جسم لطیف بھی کہتے ہیں، عام اسے ہمزاد کہتے ہیں۔ تو ہمزاد یہ انسان کا ساتھی ہے، اور اس پر لازم ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی یا جو بھی انسان کو مدد چاہیے دنیا کے ہر کام میں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک ساتھی مقرر کیا ہوا ہے جو ہماری مدد کرنے کا پابند ہے۔ تو فرسٹ جب کوئی اس چیز کا شوق رکھتا ہو کہ میں ہمزاد تابع کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ لازم اپنی دکھالی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو پورا ڈھنگ نہ ہو، یا اس کا استاد پیچھے کامل نہ ہو، اس کو ساری سمجھ نہ دی ہو، یا وہ اپنی کسی غلطی کے زیر تحت اس عمل میں بیٹھ جائے۔ کیونکہ تابع ہونے کے دوران ہمزاد یا موکلات وہ انسان کو آزمائش کے لیے گمراہ بھی کرتے ہیں کہ آیا یہ اپنی کسی خواہشوں کے زیر تحت یا اپنی کمزور نیچر کے زیر تحت گھومتا ہے یا نہیں گھومتا۔ تکڑا تو وہی ہے نا جو کسی بھی وسوسہ، کسی اپنی غلط خواہش کے زیر تحت وہ گھومے نا، وہی انسان ہے اور وہی کامل انسان ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمزاد پہلے تو خوف دیتا ہے، بہت سارے عجیب منظر نظر آتے ہیں۔ انسان وہ اپنا آیت الکرسی سے دائرہ لگا کے اپنے عمل کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اس سے باہر وہ عمل اپنا جب اثر پیدا کرتا ہے اس کے زیر تحت تو مڈراتا ہے بہت ساری شکلوں میں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ بس آپ اپنے عمل میں کامیاب ہو گئے ہیں، اثر پیدا ہو رہا ہے، لگے رہے۔ اگر ڈر کے بھاگیں گے یا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ پوری زندگی دوبارہ ایسا عمل نہیں کر پائیں گے۔ اب آتے ہیں ہمزاد اس کی طرف، اس کے تابع کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں۔ آسان طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ کے قد کا آئینہ وہ دیوار کے ساتھ لگا کے اس میں آپ اپنی ہی شبہات پہ وہ عکس آپ کو شیشے میں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بالکل اپنی نظر مرکوز رکھنی ہے پورا 1 گھنٹہ، اور جو ٹائم آپ مقرر کریں ہر روز پھر اسی ٹائم میں ایکسرسائز کرنی ہے، اور آپ کی یکسوئی بھی ڈسٹرب نہ ہو، ٹوٹل تنہائی، قریب کی کوئی آواز یا کچھ ایسی صورتحال نہ ہو کہ آپ ڈسٹرب ہوں۔ اور اگر آپ کو وسوسے آ رہے ہیں کہ وہ مجھے ایسے مارنے آ رہا ہے، یا ایسا میرا کوئی دشمن آ رہا ہے، یا ادھر سے سانپ نکل کے آ رہا ہے، یا ادھر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہوگی، تو یہ بھی آپ نے بڑے قائم ہو کے اپنے اس گھنٹے کو گزارنا ہے اس عمل میں۔ اب آ جاتی ہے کہ جب آپ کا مقصد موکل ہے یا ہمزاد ہے، وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، باتیں بھی کرنا شروع ہو گیا ہے، تو
آپ نے جو طے کیا ہے اپنے ذہن میں کہ میں 21 دن کا عمل کروں گا یا 41 دن کا عمل کروں گا، آپ اس سے پہلے اس سے بات نہیں کرنی، اس سے تھرو نہیں ہونا، بس اپنے ہی خیال میں رہنا ہے۔ جب آپ جو ہے اپنی ایکسرسائز کے دن مکمل کر لیں، وہ 21 ہیں یا 41 ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس بارے میں صحیح معلومات رکھتے ہیں تو گڈ اینڈ ویل، اگر آپ جو ہے مات کھا گئے نا یہاں، تو پھر آپ کو جو ہے اپنا عمل تابع کر کے بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ تابع ہوتے وقت موکل یا ہمزاد جو ہے وہ شرط رکھتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، تو فوری طور آپ نے ہم ہی نہیں بھرنی کہ ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا، اس کو یہ کہنا ہے کہ نہیں اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ۔ اور وہ جو کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ کہ آپ جو ہے اگر وہ کہہ کہ خود چوز کرو کہ آپ نے دنیا کی کوئی ایک چیز نہیں کھانی یا کوئی ایک کام نہیں کرنا، تو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جس کے نہ کرنے سے آپ کو کوئی حرج پیدا نہ ہو۔ اگر وہ ایک سوال ایسا کرے کہ یہ نہیں کرنا، تو اس سے مزید جو ہے اگر وہ آپ کے لیے مشکل ہے تو مزید آپ اس سے پوچھیں کہ نہیں اور بتاؤ اور بتاؤ۔ اور اگر آپ کی طرف سے جو ہے ایگریمنٹ کی بات جو ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دنیا کے تمام جائز و ناجائز کام کرنے کے آپ پابند ہوں گے۔ اگر آپ نے کہا نا کہ یہ کام آپ نے کرنے، تو پھر وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ آپ اگر اس سے کہیں گے کہ دنیا کے تمام کام آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ ہمزاد روز محشر ہمارے اچھے برے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا، سزا ہمیں ملے گی، ہماری روح کو ملے گی سزا۔ ہاں، یہ ساتھی صرف معلومات اور مدد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے، یہ سزا جزا میں جلے گا تو ہمارے ساتھ ہی، اور عیش کرے گا تو تب بھی ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوگا۔ مگر اس کے اوپر جو ہے یہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے روح کے اوپر ڈالی ہے، یہ ہمزاد کے اوپر نہیں ہے۔ ہمزاد تو صرف ہمارے ساتھ جو ہے معلومات دینے کو، مدد کرنے کو ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کا سلسلہ جو ہے اس چیز سے ملتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک اشارہ جو کیا ہے نا حدیث میں کہ تم مشکل کے وقت علی کو پکارو۔ علی کا ہمزاد، علی کا جن بڑا ہی مضبوط تھا، وہ ٹو سیم جیسے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو قرآن کی ساری سمجھ دی، پوری کائنات کی سمجھ دی، اسی ہی طرح جو ہے اس کے جن نے، اس کے ہمزاد نے حضرت علی کو سمجھ دی۔ آپ بھی جو ہے جو اس راز کو جانتے ہیں، وہ اس ہمزاد اور اس جن سے اپنا استاد سمجھتے ہوئے رہنمائی لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی مشکل کے وقت جو ہے اس سے سوال پوچھنے، اس سے مدد لینے، اس معاملے روحانیت کے بارے میں حدیث بھی ہے۔ یہ بڑی گہرائی رات کی بات ہے۔ عام لوگ جو ہے نا وہ اس کو شرک سمجھ لیتے ہیں یا کچھ ایسے ہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک بندہ ہے تو آپ اس کو کہیں کہ اللہ کے نام پر مجھے یہ میری مدد کریں، تو پوچھیں، یہ شرک نہیں ہے کہ آپ اپنے سامنے ایک بندے کو کہیں کہ اللہ کے نام پہ میری یہ مدد کرو، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ تو ہم ہر روز یہ ایسے لوگوں، کئی لوگ آپ سامنے۔ اسی طرح جو ہے پہلے آسمان کے نیچے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت بھی جو ہے آزاد ہے۔ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ شہید آزاد ہیں، قید نہیں ہے، وہ اس خلا میں موجود ہیں، وہ علین و سجین میں قید نہیں ہے۔ ہم گناہ گار تو علین و سجین میں ٹھہریں گے نا موت کے بعد، مگر وہ آزاد ہیں، وہ پھر رہے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، ہاں شاعر بھی کہتا ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع اور طرف چلا گیا۔ تو یہ شرط شرائط ہمزاد سے کرتے وقت بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ بڑا سوچ سمجھ کے، اگر آپ کا استاد کامل ہے، اس نے واقعتاً ہمزاد یا موکلات تابع کیے ہوئے ہیں، ان مراحل سے گزرا ہے، تو وہ تو آپ کو جو ہے مطلب ہے کہ صحیح سبق دے سکتا ہے۔ اگر جو اس مراحل سے گزرا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اس میں جو ہے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے، بہت ساری ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے آدمی کہ ساری زندگی پچھتاتا ہے کہ میں ایسے کام کو اگر آتا نہیں تو چھیڑا کیوں تھا۔ تو بہرحال اس موضوع کے اوپر جو ہے یہ تفصیل تو بہت ساری ہے، روحانی
معاملے بھی ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ان کے سوال بنتے ہیں بظاہر کاموں کے، اسی طرح روحانی دنیا بھی اپنا وجود رکھتی ہے، اور ان کے بارے میں اگر بندہ قدم رکھے نا تو سوال پہ سوال، سوال پہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس چیز کا شوق رکھتا ہو تو وہ میرے اس میں جو ہے کمنٹ میں جو ہے سوال کرے، میں جواب دوں گا اس کو مختصر۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے اس ویڈیو میں وسلام۔